وبقی خیار معزون، اور باقی رہے گا عبد معزون کا خیار شراب الخیار، جس نے خریدا خیار کے ساتھ، وابراہ بائعہ، اور اس کو بری کر دیا اس کے بائع نے، عن ثمنہ فی المدت، اس کے ثمن سے اس مدت میں، لأن المعزون یلی عدم التملک، اس لیے کہ عبد معزون مالک ہوتا ہے، متولی ہوتا ہے مالک نہ ہونے کا۔ ان شرع عبد معزون شیئا بالخیار، یعنی اگر خریدا کسی عبد معزون نے کسی شے کو خیار کے ساتھ، وابراہ بائعہ، اور اس کو بری کر دیا اس کے بائع نے، عن ثمنہ فی مدت الخیار، اس کے ثمن سے خیار کی مدت میں، بقی خیارہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس کا خیار باقی رہے گا امام صاحب کے نزدیک، وعندہما لا یبقى له الخیار، اور صاحبین کے نزدیک باقی نہیں رہے گا اس کے لیے خیار، لأنہ ان بقیہ، اس لیے کہ اگر باقی رہے، کان له ولایت الرد، تو اس کو حاصل ہوگی، اس کے لیے ہوگی رد کی ولایت، واپس کرنے کی ولایت، فردہ یکون تملیکا، تو اس کا واپس کرنا ہوگا مالک بنانا، بغیر عوض، بغیر عوض کے، والمعزون لا یملک ذالک، اور عبد معزون اس کا مالک نہیں ہوتا، وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، لما لم یملک ہو، جب وہ اس کا مالک نہیں ہوا، کان ردہ، تو اس کا واپس کرنا ہوگا، امتناعا عن التملک، مالک ہونے سے رکنا، وللمعزون ولایت ذالک، اور عبد معزون کو اس کی ولایت ہوتی ہے، فإنہ اذا وہب لہ شیء، اس لیے کہ جب اس کو ہبہ کر دی جائے کوئی شے، فلہ ولایت اللہ یقبلہ، تو اس کے لیے ولایت ہوتی ہے کہ وہ اس کو قبول نہ کرے۔ عبد معزون نے کسی شے کو خیار شرط کے ساتھ خریدا اور اس کو مدت خیار میں بائع نے ثمن معاف کر دیے، تو کیا اس کا خیار باقی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عبد معزون نے کوئی شے خیار شرط کے ساتھ خریدی اور مدت خیار میں بائع نے اس کو ثمن معاف کر دیے، تو کیا اس کا خیار اب باقی ہوگا یا نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس کا خیار باقی ہوگا، صاحبین فرماتے ہیں اس کا خیار باقی نہیں ہوگا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کا خیار باقی ہو تو اس کا مطلب ہے وہ واپس بھی کر سکتا ہے، جب واپس کرے گا تو وہ مالک بنائے گا بغیر عوض کے، اور عبد معزون کسی کو بغیر عوض کے مالک نہیں بنا سکتا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے اگر خیار باقی ہو، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اگر خیار باقی ہو تو اس کا مطلب ہے واپس بھی کر سکتا ہے، جب واپس کرے گا تو وہ بغیر عوض کے مالک بنائے گا، حالانکہ عبد معزون کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو بغیر عوض کے کسی شے کا مالک بنائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس خیار تھا تو مالک ابھی تک نہیں ہوا، جب یہ واپس کرے گا تو اپنے آپ کو مالک بننے سے روکے گا، اور عبد معزون کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مالک ہونے سے روک دے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ خیار کی وجہ سے عبد معزون ابھی تک مالک نہیں ہوا، جب واپس کرے گا تو اپنے آپ کو مالک بننے سے روکے گا، اور اپنے آپ کو مالک بننے سے عبد معزون روک سکتا ہے۔ مثلا عبد معزون کو کوئی شے ہبہ کر دی جائے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو قبول نہ کرے، اسی طرح یہاں پر بھی واپس کرے گا تو واپس کرنے کا اسے اختیار حاصل ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ عبد معزون کو کوئی شے ہبہ کر دی جائے تو وہ واپس کر سکتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی عبد معزون واپس کرنے کا اختیار رکھے گا۔ وبطل شراء ذمی، اور باطل ہوگی ایک ذمی کی شراء، من ذمی، دوسرے ذمی سے، خمرم بالخیار، شراب کی خیار کے ساتھ، ان اسلم، اگر مسلمان ہو جائے، لئلا یتملکھا مسلما، تاکہ وہ مالک نہ ہو اس کا مسلمان ہونے کی حالت میں، باسقاط خیارہ، اپنے خیار کو ساقط کرنے کے ساتھ، اذ اشتری ذمی، یعنی جب خریدے ذمی، بشرط خیارہ، اپنے خیار کی شرط کے ساتھ، من ذمی خمرن، کسی ذمی سے شراب کو، ثم اسلم المشتری، پھر مسلمان ہو جائے مشتری، بطل شراؤہ، تو اس کی شراء باطل ہوگی، لأنہ ان بقیہ، اس لیے کہ اگر وہ باقی ہو، فعند اسقاط الخیار، تو خیار کو ساقط کرنے کے وقت، یتملکہ المشتری، تو مشتری اس کا مالک ہوگا، فیلزم تملک المسلم الخمر، پس لازم آئے گا مسلمان کا شراب کا مالک ہونا، وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک، ینفذ الشراء، شراء نافذ ہو جائے گی، وبطل الخیار، اور خیار باطل ہوگا، لأنہ لو بقیہ، اس لیے کہ اگر باقی ہو، یملک ردہا، تو مالک ہوگا اس کو واپس کرنے کا، والرد یکون تملیکا، اور واپس کرنا مالک بنانا ہوگا، والمسلم لا یملک تملیک الخمر، اور مسلمان مالک نہیں ہوتا شراب کو مالک بنانے کا، شراب کے مالک بنانے کا۔ فہذہ المسائل ثمرۃ الخلاف، تو یہ مسائل اختلاف کا ثمرہ ہیں۔
ایک ذمی نے دوسری ذمی سے خیار شرط کے ساتھ شراب خریدی، پھر وہ ذمی خریدار مسلمان ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ ایک ذمی نے دوسرے ذمی سے شراب خیار شرط کے ساتھ خریدی، پھر مسلمان ہو گیا، پھر خریدار ذمی مسلمان ہو گیا تو اب کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس کی شرح باطل ہو جائے گی، اور صاحبین فرماتے ہیں اس کی شرح نافذ ہوگی، خیار باطل ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں شرح باطل ہو جائے گی، اور صاحبین فرماتے ہیں شرح نافذ ہو جائے گی، خیار باطل ہوگا۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ شرح اس لیے باطل ہوگی کہ اگر شرح باقی ہو تو اس کا مطلب ہے اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے، خیار کو ساکت کرتے ہوئے جب بیع کو پکا کرے گا تو وہ اس کا مالک اس وقت بنے گا، حالانکہ اب وہ مسلمان ہو چکا ہے، تو لازم آئے گا مسلمان کا شراب کا مالک ہونا، اور مسلمان شراب کا مالک نہیں بن سکتا۔ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اگر شراب باقی ہو تو جب وہ اپنا خیار ساکت کرے گا تو اسی وقت وہ شراب کا مالک بنے گا، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے، مسلمان شراب کا مالک نہیں بن سکتا، لہذا شرح ہی اس کی باطل ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ شرح نافذ اور خیار باطل ہوگا، اس لیے کہ اگر خیار باقی ہو تو اس کا مطلب ہے جب وہ خیار استعمال کرتے ہوئے واپس کرے گا تو واپس کرے گا اس حال میں کہ وہ مالک بنا رہا ہے مسلمان ہونے کی حالت میں، حالانکہ مسلمان شراب کا کسی کو مالک نہیں بنا سکتا۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ شرح نافذ اور خیار باطل ہوگا، کیونکہ اگر خیار باقی ہو تو جب وہ خیار کو استعمال کرتے ہوئے واپس کرے گا تو واپس کرے گا اس حال میں کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اور دوسرے کو شراب کا مالک بنا رہا ہے۔ مسلمان کسی کو شراب کا مالک نہیں بنا سکتا، لہذا شرح نافذ اور خیار باطل۔ وَمَن لَهُ الْخِيَارُ، اور جس کو خیار ہو، یجیز، نافذ کر سکتا ہے، وَإِن جَهِلَ صَاحِبُهُ، اگرچہ بے خبر ہو اس کا ساتھی، وَلَا يَنْفَسِخُ بِلَا عِلْمِهِ، اور فسخ نہیں ہوگی اس کے علم کے بغیر۔ ان فسخ من له الخيار، یعنی اگر فسخ کر دیا من له الخيار اس شخص نے کہ جس کے لیے خیار ہے، لا ينفسخ تو فسخ نہیں ہوگی بلا علم صاحب ہی اس کے ساتھی کے علم کے بغیر، خلافاً لأبی یوسف والشافعی رحمہم اللہ، بخلاف امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، لہما ان کی دلیل یہ ہے انہ ان شرط علم صاحبہ، اگر شرط لگا دی جائے اس کے ساتھی کے علم کی، لم یبق فائدۃ فی شرط الخیار، تو فائدہ باقی نہیں رہے گا خیار کی شرط میں، لأن صاحبہ، اس لیے کہ اس کا ساتھی، ان اختفى فی مدت الخیار، اگر چھپ جائے خیار کی مدت میں، فلم یصل الخبر الیہ، پس نہ پہنچ سکے خبر اس تک، فیتم العقد، پس عقد تام ہو جائے گا، فیتضرر من له الخیار، تو ضرر والا ہوگا وہ کہ جس کے لیے خیار ہے، فإن فسخ، پس اگر فسخ کر دیا، وعلمہ فی المدت، اور اس کو بتا دیا مدت میں، ان فسخا تو بے فسخ ہو جائے گی، وإلا تم عقدہ، ورنہ اس کا عقد تام ہو جائے گا۔ جس کو خیار شرط حاصل ہے دوسرے ساتھی کو بتائے بغیر اجازت دے سکتا ہے، یعنی بیع کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن کیا دوسرے کو بتائے بغیر بیع کو فسخ بھی کر سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ طرفین فرماتے ہیں دوسرے کو بتانا ضروری ہے ورنہ بیع فسخ نہیں ہوگی، جبکہ امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دوسرے ساتھی کو پتہ نہیں چلا تب بھی اس کی بیع فسخ ہو جائے گی۔ جس کو خیار شرط حاصل ہے دوسرے ساتھی کو بتائے بغیر بیع کو پکا تو کر سکتا ہے، لیکن فسخ کر سکتا ہے یا نہیں؟ طرفین فرماتے ہیں فسخ نہیں کر سکتا جب تک دوسرے ساتھی کو بتائے نہیں، اور امام ابو یوسف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے ساتھی کو بتائے بغیر فسخ بھی کر سکتا ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ فسخ کے لیے دوسرے ساتھی کا علم ضروری ہے تو پھر خیار شرط کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرا ساتھی مدت خیار میں چھپ جائے، اس تک خبر نہ پہنچ سکے، عقد تام ہو جائے گا تو من له الخیار کو نقصان ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اگر شرط لگا دی جائے کہ دوسرے ساتھی کو معلوم ہونا ضروری ہے تو پھر تو خیار شرط کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کا ساتھی مدت خیار میں چھپ جائے، اس تک خبر نہ پہنچ سکے تو عقد تام ہو جائے گا اور من له الخیار کو نقصان ہوگا۔ فإن فسخ، طرفین جو فرماتے ہیں فسخ کے لیے دوسرے ساتھی کو بتانا ضروری ہے تو وہ آگے یہ فرماتے ہیں اگر فسخ کر دیا دوسرے ساتھی کو بتائے بغیر
تو اگر مدت خیار میں اس کو پتہ چل گیا تب تو ٹھیک ہے، بے فسخ ہو جائے گی، اگر پتہ نہیں چلا تو پھر عقد تام ہو جائے گا۔ طرفین جو فرماتے ہیں فسخ کے لیے دوسرے ساتھی کو بتانا ضروری ہے، وہ آگے یہ فرماتے ہیں اگر دوسرے ساتھی کو بتایا بغیر فسخ کر دیا اور مدت خیار میں اس کو بتا دیا تب تو ٹھیک ہے، بے فسخ ہو جائے گی، لیکن اگر مدت خیار میں پتہ نہ چلا اور مدت گزر گئی تو اب عقد تام ہو جائے گا۔ وَيُورَثُ خِيَارُ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِينِ، اور وراثت جاری ہوتی ہے خیار عیب اور خیار تعیین میں، للشرط والرؤیت، نہ کہ خیار شرط اور خیار رؤیت میں۔ خیار التعیین، خیار تعیین یہ ہے ان یشتری احد الثوبین، کہ خریدے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا بعشرۃ 10 کے بدلے میں، علی ان یعین این شاء، اس شرط کے ساتھ کہ وہ متعین کرے گا جس کو چاہے گا۔ وخیار الشرط یورث عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی ایضاً، اور خیار شرط میں وراثت جاری ہوتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی۔ وخیار الرؤیت لا یتأتی، اور خیار رؤیت حاصل نہیں ہوتا علی مذہب ہی، ان کے مذہب پر، لأن الشراء ما لم یرہ، اس لیے کہ اس چیز کو خریدنا کہ جس کو اس نے دیکھا نہ ہو، لا یجوز عندہ، جائز نہیں ان کے ہاں، فی اظہر القولین، دو قولوں میں سے زیادہ ظاہر قول کے مطابق۔ خیار عیب اور خیار تعیین میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ خیار عیب کی صورت یہ ہے، شے خریدی، فوت ہو گیا، پھر ورثاء نے اس میں عیب دیکھا تو اب خیار عیب استعمال کرتے ہوئے واپس کر سکتے ہیں۔ خیار عیب کی صورت یہ ہے، شے دیکھی، شے خریدی، فوت ہو گیا، پھر ورثاء نے اس میں عیب دیکھا تو وہ خیار عیب استعمال کرتے ہوئے واپس کر سکتے ہیں۔ خیار تعیین کی صورت یہ ہے، شے خریدی، دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا خریدا اس شرط کے ساتھ کہ میں جس کو چاہوں گا متعین کر دوں گا، پھر فوت ہو گیا تو اب ورثاء کو اس خیار تعیین حاصل ہوگا، وہ ان دو کپڑوں میں سے جس کو چاہیں متعین کر دیں۔ خیار تعیین کی صورت یہ ہے کہ دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا 10 کے بدلے میں خریدا، یہ کہتے ہوئے میں جس کو چاہوں گا متعین کر دوں گا 3 دنوں کے اندر اندر، پھر فوت ہو گیا تو ورثاء کو اب خیار تعیین حاصل ہوگا، وہ کسی ایک کپڑے کو متعین کر دیں۔ خیار شرط اور خیار رؤیت میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ خیار شرط کی صورت یہ ہے، خیار شرط کے ساتھ کوئی شے خریدی، 3 دنوں کے اندر فوت ہو گیا تو ورثاء کو اب یہ خیار شرط حاصل نہیں ہوگا۔ خیار رؤیت کی صورت یہ ہے، بن دیکھے کوئی شے خریدی، پھر فوت ہو گیا، ورثاء نے دیکھا، پسند نہیں آیا، وہ مبی پسند نہیں آئی تو ان کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا، وہ واپس نہیں کر سکیں گے۔ خیار رؤیت کی صورت یہ ہے، بن دیکھے کوئی شے خریدی، پھر فوت ہو گیا، ورثاء نے دیکھا تو پسند نہیں آیا، اور تو اب ورثاء خیار رؤیت استعمال کرتے ہوئے واپس نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیار شرط میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے، جس طرح خیار عیب اور خیار تعیین میں جاری ہوتی ہے، البتہ خیار رؤیت ان کے مذہب پر حاصل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بن دیکھے شے خریدنا ان کے ہاں جائز ہے کہ نہیں ہے، دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، تو خیار رؤیت ان کے مذہب پر حاصل ہی نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر خیار رؤیت حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ بن دیکھے شے خریدنا کیا حکم رکھتا ہے، ان کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جائز اور زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، تو جب بن دیکھے شے کو خریدنا ان کے ہاں جائز ہی نہیں ہے تو خیار رؤیت ان کے مذہب پر حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔